الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ گرامی قدر سامعین و حاضرین، درس قرآن مجید کی اس چوتھی نشست میں فضائل قرآن کریم احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جس طرح قرآن حکیم کے عمومی فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں، اسی طرح بہت ساری صورتوں کے خصوصی فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کے عمومی فضائل اس سے قبل کی 3 نشستوں میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور اب ہم صورتوں کے خصوصی فضائل کا تذکرہ کریں گے، اور اس میں سب سے پہلے آج ہم نے جس صورت کا انتخاب کیا ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ شریف کا، اور سورہ فاتحہ شریف کے فضائل اس قدر کثیر تعداد میں ہیں احادیث میں کہ ایک نشست میں اس کے فضائل کو ان کا احاطہ کرنا یہ ممکن نہیں ہو سکے گا، تو اس کے شاید 2-3 حصے بن جائیں، کیونکہ سب سے قبل جو ہے وہ آج ہم سورہ فاتحہ کے اسماء پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ سورہ فاتحہ جس کو ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اس کے کچھ اسماء بھی ہیں جو احادیث مبارکہ میں کتب تفاسیر میں منقول ہیں۔ چنانچہ حضرت امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر سورہ فاتحہ شریف کے تقریباً امام رازی نے 12 اور امام جلال الدین سیوطی نے تقریباً 25 نام ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے کچھ ناموں کا تذکرہ ہم اجمالی طور پہ مختصراً کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، تاکہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس صورت کے قاری کے لیے اس صورت کی تلاوت میں دلچسپی اور اس سے محبت اور لگن پیدا ہونے میں آسانی پیدا ہو سکے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، ایک نام اس کا فاتحۃ القرآن بھی ہے، اور ان دونوں ناموں کا سبب یہ ہے کہ اس میں کہ اسی صورت سے قرآن مجید کا ابتدا کی جاتی ہے، اسی سے علم اور تعلیم کا آغاز کیا جاتا ہے، اور نماز کی قرات بھی اسی صورت سے ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو فاتحۃ الکتاب یا فاتحۃ القرآن کہتے ہیں۔ ایک نام اس کا سورہ حمد بھی ہے، پھر سورہ حمد اولیٰ بھی ہے، سورہ حمد کسریٰ بھی ہے۔ یہ ایک نام سورہ فاتحہ کا ام القرآن اور ام الکتاب بھی ہے، اور اسی طرح اس کے ناموں میں سے ایک خوبصورت نام جو بڑا مشہور ہے حدیث مبارکہ میں، وہ سبع مثانی بھی ہے۔ اور اس کو سبع مثانی کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کریم کا ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو مثانی کی 7 آیتیں دی۔ اسے مثانی کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی یہ کہ سورت کے 2 ٹکڑے ہیں، ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، اور دوسرے میں اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کی نوازشات کا تذکرہ ہے۔ دوسرا نمبر یہ ہے کہ اس کا نام مثانی اس لیے ہے کہ یہ نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے۔ تیسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو مثانی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تمام آسمانی کتابوں سے الگ اور ممتاز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے،
اس صورت کی مثال تورات، انجیل، زبور اور خود قرآن مجید میں اس کی مثل جو ہے وہ نازل نہیں اس کی مثال۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ سبع مثانی اور قرآن عظیم بھی اس کا ایک نام ہے۔ اس کو مثانی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں 7 آیتیں ہیں اور ہر آیت کی تلاوت قرآن مجید کے 7ویں حصے کے برابر ہے۔ اس طرح جس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اس کو اللہ تبارک و تعالی پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس میں 7 آیتیں ہیں اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں، اسی لیے جس شخص نے اس کو پڑھنے کے لیے اپنی زبان کھولی اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے گئے۔ اور اس کی دلیل حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے سلسلے میں عذاب سے ڈرتا تھا، لیکن جب سورہ فاتحہ نازل ہو چکی تو میں مطمئن ہو گیا اور بے خوف ہو گیا۔ حضور نے فرمایا وہ کیوں کر؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم۔ سورہ حجر میں فرمایا بلا شبہ جہنم ان سب کا وعدہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان لوگوں میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ اور سورہ فاتحہ میں آیتیں بھی 7 ہیں، اس لیے جو کوئی ان 7 آیتوں کو پڑھ لے گا اس کے لیے ہر آیت کے ایک دروازے کا، ہر آیت کی وجہ سے ایک جہنم کے دروازے کا ڈھکن بن جائے گی وہ آیت، اور اس طرح آپ کی امت اس جہنم سے بچ کر گزر جائے گی۔ اس کو مثانی اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، پھر کسی دوسری صورت سے اس کو ملا دیا جاتا ہے۔ اس کو مثانی اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ثنا اور تعریف پر مشتمل ہے۔ سورہ فاتحہ کے مثانی کے نام ہونے کی 8ویں وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 2 مرتبہ نازل کیا ہے۔ سورہ فاتحہ شریف کا ایک نام قرآن عظیم بھی ہے، اس کا ایک نام وافیہ بھی ہے کہ یہ وہ واحد صورت ہے جس کو نصف کرنے کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید کی کسی بھی صورت کو نصف حصہ کسی رکعت میں پڑھا جائے اور دوسرا نصف دوسری رکعت میں پڑھا جائے تو جائز، لیکن اس صورت میں اس طرح نصف کرنا جائز نہیں۔ اس کی 7 آیتوں کو ایک ہی مرتبہ پڑھنے کی اجازت ہے، اور اس کا حکم بھی ہے۔ کافیہ، یہ صورت کافی بھی ہے، کسی صورت میں یہ بات نہیں جو اس کے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام القرآن سورہ فاتحہ اور صورتوں کا بدل ہے، اور اس کے علاوہ دوسری صورتیں اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔ اس کو سورہ اساس یعنی بنیاد بھی کہتے ہیں، اس کو سورہ شفا اور شافیہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحۃ الکتاب ہر زہر کا علاج ہے۔ کسی صحابی کا ایک مرگی کے شخص کے پاس سے گزر ہوا، انہوں نے اس کے کان میں سورہ فاتحہ پڑھ دی، بس وہ شفا یاب ہو گیا۔ صحابہ اکرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا ذکر کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ سورۃ ام القرآن ہے اور ہر مرض کی دعا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ مرضیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، روحانی اور جسمانی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے کفر کو مرض بتایا ہے اور فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض یعنی کفر ہے۔ اور یہ صورت اصول اور فروع اور مکاشفات پر مشتمل ہے، اس لیے حقیقت میں ان جگہوں میں شفا یابی کا سامان بھی ہے اور یہ ذریعہ بھی۔ سورہ صلاۃ بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو سورہ شکر بھی کہتے ہیں، سورہ دعا بھی کہتے ہیں، اس کو کنز بھی کہتے ہیں، اس کو راقیہ بھی کہتے ہیں۔ راقیہ جس سے شفا کے لیے پھونکا جائے۔ اس کی وجہ یہ روایت ہے جو حضرت ابو سعید خدری نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک جگہ ایک سفر میں پڑاؤ کیا اور ہمارے پاس ایک لڑکی آئی، اس نے کہا ہمارے قبیلے کے سردار کو سانپ ڈس لیا ہے، آپ میں سے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ تو چنانچہ ہم میں سے ایک شخص گیا اور اس نے سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکا تو وہ سردار ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ سورہ راقیہ بھی ہے، سورہ مناجات بھی اس کو کہتے ہیں، سورہ تفوید بھی، کہ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو گویا وہ اپنے آپ کو اپنے رب کی ذات کے حوالے کر دیتا ہے، اس کے لیے اس کو سورہ تفوید بھی کہتے ہیں، سونپ دینا، سورہ نور بھی کہتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، میں نے جواب نہیں دیا، پھر نماز پوری کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور معذرت کے ساتھ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز میں مشغول تھا۔ حضور نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب تمہیں اللہ اس کا رسول بلائیں تو حاضر ہو جاؤ اور اطاعت کرو۔ پھر حضور نے فرمایا، اس سے پہلے کہ تم مسجد سے باہر نکل سکو، کیا میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم صورت نہ بتاؤں؟ پھر حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور جب ہم نے مسجد سے نکلنا چاہا تو پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ تمہیں قرآن کی سب سے عظیم صورت بتاؤں گا۔ حضور نے فرمایا، ہاں تو سن لو، وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دی گئی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر حاضر ہونا اور تعمیل حکم سے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، اور حضور نے جو بہترین صورت بتائی وہ سورہ فاتحہ شریف ہے۔ تو اس کی دوسری ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابی ابن قعب کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، اے ابی، اس وقت حضرت ابی جو تھے وہ نماز میں مشغول تھے، حضور کو جواب نہ دیا اور نماز نہ توڑی، نماز ہلکی کی، جلدی سے پڑھی، حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، سلام عرض کیا، حضور نے جواب عطا فرمانے کے بعد پوچھا، میں نے تمہیں آواز دی تھی، تم نے تعمیل کیوں نہیں کی؟ حضرت ابی نے معذرت کے ساتھ عرض کی، یا رسول اللہ، میں نماز میں تھا۔ حضور نے فرمایا، کیا تم نے رب کا یہ فرمان نہیں پڑھا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ کے رسول، اللہ اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ، جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی، لما یحییکم۔ انہوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی ہے، یہ میرے علم میں تھی، اب میں انشاءاللہ ایسا نہیں کروں گا، آئندہ جب بھی آپ بلائیں گے تو میں حاضر ہوں گا، خواہ نماز ہی میں کیوں نہ ہوں۔ حضور نے فرمایا، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہیں ایک ایسی صورت بتاؤں کہ جس کی طرح نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن میں اس کی طرح کی کوئی صورت ہے؟ تو حضرت ابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ حضور نے فرمایا، تم نماز کیسے پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، سورہ فاتحہ پڑھی۔ حضور نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ نے تورات، انجیل، زبور اور فرقان مجید میں اس جیسی کوئی صورت نازل نہیں فرمائی۔ اس میں 7 آیتیں ہیں اور یہ مجھے عطا فرمائی گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، آپ کے پہلو میں ایک شخص اترا، اس کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ ہوئے اور فرمایا، میں تمہیں قرآن کی سب سے افضل صورت نہ بتا دوں؟ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ حضور نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت عبداللہ ابن جابر سے بھی یوں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن جابر حضرت علی المرتضیٰ سے بھی روایت ہے کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، مجھ سے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ خزانہ عرش کے نیچے سے نازل ہوئی ہے۔ اور حضرت ابن دریس نے فرمایا، امام بہقی نے فرمایا، کتاب الایمان شعب الایمان میں فرمایا کہ حضور نے فرمایا، اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اور جتایا بھی ہے کہ حبیب، میں نے اسے اپنے اور تمہارے درمیان، میں نے یہ عرش کے خزانوں میں سے آپ کو عطا فرمائی ہے اور اسے اپنے اور تمہارے درمیان اس کو نصف کر لیا ہے۔ دوستان گرامی قدر، بے شمار حدیث مبارکہ اس کی سورہ فاتحہ کی فضیلت میں مزید موجود ہیں۔ آخری حدیث مبارکہ روایت جو ہے وہ حضرت امام حسن یا امام حسین سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، اللہ کریم نے کل 104 آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، پھر 100 کتابوں کے علوم ان 4 کتابوں تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں رکھے، پھر ان چاروں کے علوم قرآن کریم میں رکھے، پھر قرآنی علوم مفصل کی جو صورتوں میں رکھے، جتنے قرآنی علوم ہیں وہ مفصل صورتوں میں رکھے، پھر مفصل صورتوں کے علوم سورہ فاتحہ میں رکھے۔ اس لیے جس نے فاتحہ کی تفسیر جان لی، اس نے گویا اللہ کی نازل ہوئی سبھی آسمانی کتابوں کی تفسیر جان لی، اور جس نے اس کی تلاوت کی، اس نے گویا تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید کی تلاوت کی۔ اللہ کریم
ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے اور سورہ فاتحہ کو پڑھ کے اس کی برکات حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربی جل